السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس کے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ثاقب نواز قاسمی صاحب معلوم کرتے ہیں کیا روزے میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جی ہاں، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیاز فاطمی بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں کیا قربانی سے پہلے بقرہ عید کے چاند کے بعد بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ عید الاضحیٰ یعنی 10ویں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد آدمی کو فوراً بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، بلکہ جب اپنی قربانی ہو جائے اس کے بعد ناخن اور بال کاٹنے چاہیے۔ خاتون کا سوال ہے، کیا میں اپنے بھانجا بھانجیوں کی طرف سے عقیقہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ بچے اور بچی کی ولادت کے 7ویں، 14ویں یا 21ویں روز والدین کو عقیقہ کرنا مستحب ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیقے کی وجہ سے بچوں پر سے مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں، اور اگر والدین کے بجائے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست بھی یہ عقیقہ کر دے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا اور عقیقے کا ثواب بھی ملے گا اور فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ مرغوب بھائی بلہ مزرہ سے معلوم کرتے ہیں کیا 3 تولہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اگر کسی بالغ مرد یا عورت کے پاس صرف 3 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس کوئی نقد رقم یعنی کیش ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے، تو چونکہ سونے کے نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے، اور سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، اگر اس کے پاس صرف 3 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس شخص کے پاس 3 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ 1 تولہ بھی چاندی ہے، اور دونوں مل کر یقینی طور سے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں، یا اس کے پاس کچھ تھوڑے بہت نقد پیسے بھی ہیں، 1000-1500 روپے ہیں، یا اس کے علاوہ مال تجارت ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہو، اور دونوں مل کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ کلیم احمد صاحب کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کیا قربانی کرتے ہوئے دعا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، دیکھ کر بھی قربانی کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ قاری سفیان صاحب کیرانہ سے معلوم کرتے ہیں ہمارے یہاں نمازی فجر اور ظہر میں صبح صادق اور زوال کے بعد اذان سے پہلے کچھ لوگ سنتیں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر اذان سے پہلے مقتدی مسجد میں آ گئے ہوں تو وہ صبح صادق کے بعد اذان سے پہلے، اسی طرح زوال کے بعد ظہر کی اذان سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ محمد سہیل میوات سے معلوم کرتے ہیں بارش میں سڑک پر چلتے ہوئے کپڑوں پر کیچڑ لگ جاتی ہے، کیا ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر بارش کی وجہ سے سڑک پر پانی اکٹھا ہو گیا ہو اور ہمیں یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ صرف بارش کا پانی ہے، اس میں کسی قسم کی نجاست، ناپاکی اور گٹر کا پانی یا نالی کا پانی ملا ہوا نہیں ہے، ایسا پانی اگر کپڑوں یا جسم پر لگ جائے تو کپڑے اور جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کو مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دلی کا ہائی وے روڈ ہے، وہاں اگر بارش ہوتی ہے تو نہ وہاں کسی قسم کی گندگی ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی گٹر ہے، اس روڈ کا پانی اگر انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں مسلسل اور کثرت کے ساتھ بارش ہوتی ہی رہتی ہے، اور اس شخص کا اس راستے سے جہاں کیچڑ ہے روزانہ کئی بار گزر ہوتا ہے، آمد و رفت ہوتی ہے، تو پھر اس شخص کے لیے یہ ایک ضرورت ہے اور عموم بلوہ ہے۔ عموم بلوہ کا ضابطہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ اگر اس شخص کے لیے روزانہ ہی وہاں سے گزرنا ضروری ہو تو پھر اگر اس کے کپڑوں پر اس ناپاکی سے ملا ہوا پانی لگ جائے اور اس نجاست کا اثر بالکل واضح نہ ہو، بدبو وغیرہ کپڑوں پر نہ آ رہی ہو، تو اس شخص کے لیے ضرورت اور عموم بلوہ ہونے کی وجہ سے اسی حالت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہوگا۔
بشرطے کہ اس نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو اور بدبو وغیرہ نہ آ رہی ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں کبھی کبھار بارش ہوتی ہے اور اس آدمی کا بھی اس کیچڑ والے راستے سے روزانہ گزر نہیں ہوتا، تو پھر اس شخص کے لیے یہ ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر نجاست اور ناپاکی والا پانی کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو پھر دھونا اور پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ابن داؤد کمنٹ باکس میں پوچھتے ہیں، اگر ماں باپ دونوں بیک وقت حکم کریں تو کن کے حکم کو ترجیح دی جائے گی؟ اولاد کے لیے والدین قابل احترام ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے حکموں کو ماننا اولاد کے لیے ضروری ہے اگر وہ کسی گناہ کے کام کا حکم نہ دے رہے ہوں۔ اب لڑکا خود سمجھ لے کہ اگر دونوں حکم دے رہے ہوں تو وقت کی نزاکت کے مطابق کس کی بات کو ماننا زیادہ ضروری ہے اور مناسب ہے، اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بیوی کی پٹائی کرنا کیسا ہے؟ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کے خیال اور ادائیگی کا اہتمام کریں۔ مثلاً شوہر اپنی بیوی کی مہر کو ادا کرے، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق بیوی کا خرچ برداشت کرے، بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرے، بیوی اگر بیمار ہو یا زیادہ کام ہو تو اس کے کام میں ہاتھ بٹائے، اگر بیوی کے اندر کچھ خامیاں ہوں تو اس کی بہت ساری خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے درگزر کرے، چشم پوشی کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی گستاخانہ رویہ نہیں اپنایا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام کام کاج کر لیا کرتے تھے، جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے، کپڑوں میں پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کو بھی گانٹھ لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی پر نہ کبھی ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی ان کے ساتھ طعن و تشنی اور ان کے ساتھ برا لب و لہجہ اختیار کیا۔ اسی طرح بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے، گھر کے اندرونی نظام کو چلانے کے لیے اپنا پورا تعاون پیش کرے، بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ اگر یہ نظام دونوں میاں بیوی کے درمیان چلتا رہے تو کسی قسم کے جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ البتہ اگر کبھی کبھار دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہو بھی جائے تو مارنے کے بجائے آپسی بات چیت کے ذریعے سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر خود مسئلہ حل نہ ہو تو خاندان کے بڑے لوگوں کو بٹھا کر آپسی نفرت کو یا آپسی رنجش کو دور کیا جائے۔ بسا اوقات مارنے کے نتیجے میں یا باہم لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے بڑے فتنے کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے مارنے سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ آفتاب عالم کا سوال ہے، کیا قرض دار لوگوں پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اس پر دوسرے لوگوں کا قرضہ ہو اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہو، لیکن وہ مال اتنا ہو کہ اگر اس مال سے وہ قرض داروں کا قرض چکائے تو اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں بچے گا کہ جس کی قیمت وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، نہ اس کے پاس اپنی دکان کا کوئی مال تجارت یا کوئی اور کاروبار کا مال اتنا ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تو پھر ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار آج کل 25,500 اور 26,000 کے لگ بھگ ہے۔ ادریس گھاٹی صاحب معلوم کرتے ہیں، گھر پر کوئی نہیں ہے اور مجبوری ہے تو کیا میں قربانی کے پیسے مدرسے میں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر آدمی کسی ایسی جگہ ہو یا کوئی اور مجبوری ہو کہ خود قربانی نہ کر سکتا ہو تو اپنی قربانی کے حصے کے پیسے وہ کسی مدرسے میں دے کر یا کسی رفاہی ادارے میں دے کر بھی اپنی قربانی کرا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ادارہ یا وہ مدرسہ ایسا ہو کہ جہاں باقاعدہ قربانی کا اہتمام پورے خیال کے ساتھ کیا جاتا ہو۔ اور اگر سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں قربانی کے بجائے اپنے پیسے ہی صدقہ کر دوں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ پیسوں کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام میں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر آدمی خود قربانی نہیں کر سکتا تو دوسرے بہت سارے ذرائع ہیں کہ وہ قربانی کرا سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا تکبیر تشریق عید کے نماز کے بعد بھی واجب ہے یا صرف فرض نمازوں کے بعد
بقرعید کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب تو نہیں ہے، البتہ اکابرین امت، سلف صالحین اور بزرگان دین سے یہ عمل ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے، لہٰذا اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس پر کسی قسم کی طعن و تشنیع یا برا بھلا نہیں کہا جائے گا، چونکہ واجب نہیں ہے، البتہ پڑھنا چاہیے اور بہتر ہے۔ آصف سر ہانسوٹ گجرات سے معلوم کرتے ہیں، شراب کی خالی بوتل کباڑی سے خرید کر اچھی طرح صاف کر کے اس میں پودا لگانا یا شو پیس بنا کر گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، شراب کی خالی بوتلوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور اچھی طرح صاف کر لینے کے بعد، دھو لینے کے بعد اپنے مقصد میں استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوال ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔